وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ برے پڑوسی سے بچنے کی دعائیں شیئر کریں گے. انسان دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتا. انسانوں کے ساتھ میل جول اس کی ضرورت ہے. لیکن اگر انسان کو اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے علاوہ اچھے دوستوں کا ساتھ مل جائے، اچھے پڑوسیوں کا ساتھ مل جائے، تو یہ اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے. لیکن اگر انسان کی کمپنی بری ہو، اس کے دوست برے ہوں، اس کے پڑوسی برے ہوں، تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے. قرآن مجید سے ہمیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا بہت اہم پیغام ملتا ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اپنے ہم نشین اور مسافر، ان سب سے اچھا سلوک کرو. نیز ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں. یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہے. تو اس آیت میں واضح طور پر ہمیں پڑوسی کی اقسام بھی بتائی گئی ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے دین کے بنیادی اخلاق میں سے ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس دنیا میں اچھا ساتھ دے، اچھے دوست دے، اچھے پڑوسی دے، تاکہ ہم اس دنیا کے وقت کو، اس زندگی کو بہترین طور پر بسر کر سکیں، کیونکہ ہماری یہ زندگی، اس پر کل کی ہماری کامیابی کا انحصار ہے. انسان جب اکیلا ہوتا ہے تو بہت سے کام نہیں کر پاتا، لیکن جب اسے دوسرے اچھے لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے تو بڑے بڑے کام سر انجام دے پاتا ہے. اس لیے اس چیز کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک ہمسایہ، آرام دہ سواری اور کشادہ یعنی کھلا مکان میسر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: برا پڑوسی، بد مزاج عورت، تکلیف دہ سواری اور تنگ گھر. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں. یہ انسان کی اپنی کمی کوتاہی ہوتی ہے کہ انسان کوشش نہ کرے اور اپنے رب سے دعا نہ کرے، کیونکہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے سے اپنے بارے میں گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے، اسے یاد کرتے رہنا چاہیے، اور یاد کرتے ہوئے اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا نہیں بھولنی چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا بھی ذکر کرتے رہنا چاہیے. جہاں تک پڑوسی کا تعلق ہے
تو انسان کے حق میں پڑوسی دنیا میں بھی اچھی گواہی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ انسان کے گواہ ہوں گے. اس لیے انسان کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس کے ایمان کو اگر لوگوں کی نظر سے دیکھا جائے تو دوسرے عام لوگوں کے مقابلے میں جو اس کے قریب رہنے والے ہیں وہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر رائے دے سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے نیکی کی یا برائی، یعنی میں اچھا ہوں یا برا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ہمسائے کہیں کہ تم نے اچھا کام کیا تو تم نے اچھا کام ہی کیا، یعنی ان کی گواہی لی جائے گی، اور جب تم سنو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے برا کام کیا تو تم نے برا کام ہی کیا. تو اس لیے انسان کو ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آنا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے اپنے اعمال تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں جو اس کے آثار بچتے ہیں ان میں سے اس کے دوست احباب اور پڑوسیوں کی وہ گواہیاں بھی ہیں جو اس کی زندگی کے اعمال سے متعلق اس کے بارے میں اس کے بعد میں دی جاتی ہیں، اور فرشتے ان کو لکھ لیتے ہیں، اور یہ چیزیں بھی انسان کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے پڑوسی ہوں گے، اور وہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں. فرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کے پڑوس میں آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں. گویا جو لوگ مسجدوں سے دل لگاتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، مسجدوں کی زیارت کرتے ہیں، ایسے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ اپنا پڑوسی قرار دیتا ہے، اور اس سے بڑی کسی کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. جہاں تک انسان پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا حصہ بتایا. آپ نے ایک موقع پر فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی اس کا اکرام کرے. تو گویا پڑوسی کے حق میں صرف یہی نہیں کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، بلکہ یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کو عزت اور احترام دی جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو تم مومن ہو جاؤ گے، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ صرف ایسا نہیں کہ کسی ایک چیز پر تاکید کی گئی ہے، بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا تعلق ایمان سے ہے. اگر اچھا سلوک کرے گا انسان تو انسان کا ایمان مکمل ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا، اور اگر انسان برا سلوک کرے گا تو اس کے ایمان میں کمی واقع ہوگی. پھر اسی طرح پڑوسی کو نہ ستانا بھی ایمان کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یعنی ایک طرف فرمایا کہ عزت احترام کرے، اس کے حقوق کا خیال رکھے، اور دوسری طرف اس بات کی بھی تاکید کی گئی کہ وہ اس کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے حق میں بہتر ہے، اور بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہے. یعنی یہ نہیں کہ کسی ایک انسان کو یہ تاکید کی جا رہی ہے، بلکہ ہر انسان کو کی جا رہی ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے پڑوسی کا خیال رکھے گا تو ہی ہر ایک کو اس کا حق مل سکے گا. اور اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے، اور بری ہمسائیگی شہروں کو ویران کر دیتی ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک موقع پر آ کر پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر ہوئی کہ کہیں آپ پڑوسی کو وارثوں میں شامل نہ کر دیں اور وراثت کا حقدار نہ بنا دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پڑوسی کوئی بھی ہو، خواہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، رشتہ دار نہ ہو، کسی بھی ذات، رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ آپ کی ہمسائیگی میں رہتا ہے تو اس کا آپ پر حق ہوتا ہے. ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. پھر اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں بھی پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو اس کے شوربے کو زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرو، یعنی اسے بھی اس کھانے میں شریک کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے ہمسایوں کو بھجواتی رہیں اور اس طرح وہ ان کا اکرام کریں. اور بھیجنے میں ضروری نہیں کہ قیمتی تحفے ہی بھجوائے جائیں، معمولی چیزیں بھی بھیجی جا سکتی ہیں.
اور دوسری طرف ہمسایوں کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ اگر کوئی معمولی تحفہ وصول ہو تو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والی عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنی ہمسائی عورت کی تحقیر نہ کرے، چاہے وہ بکری کا جلا کر صاف کیا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک حقیر سی چیز ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی آپ کی طرف بھیجے تو آپ اس کی بھی قدردانی کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ پڑوسی کو کھانے کی دعوت دینا اور ان کے ساتھ میل ملاقات رکھنا، اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا، اگر فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھنا، اور اگر راستے میں ملیں تو سلام دعا کرنا اور حال چال پوچھنا، یہ تمام چیزیں حق ادا کرنے میں آتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی علامت قرار دیا کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ پڑوس کے معاملے میں جو جتنا زیادہ قریب ہوگا، جس کا دروازہ اپنے دروازے سے زیادہ قریب ہوگا، اس کا حق بھی زیادہ ہوگا، اگرچہ پڑوس کی 40 گھروں تک کی وسعت رکھی گئی کہ 40 گھر تک کے لوگ پڑوس میں شمار ہوتے ہیں جن کے حقوق زیادہ ہیں، لیکن جن کی زمین اور دیوار ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہو ان کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں پڑوسی کے لیے جار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جار کا مطلب ہے وہ جو پناہ دے۔ تو ایک پڑوسی کا دوسرے پر حق یہ ہے کہ وہ اسے مشکل وقت میں، تنگی میں، تکلیف میں اس کا ساتھ دے، اس کی مدد کرے، لیکن اگر کوئی اس کے برعکس غلط کام کرتا ہے یا اس کو اذیت دیتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے پڑوسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو اس سے انسان کے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے پڑوسی کو صحیح معنوں میں پناہ نہیں دیتا بلکہ اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو ایسے شخص کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر پڑوسی کے ساتھ زیادتی کسی عام شخص کے ساتھ زیادتی کی بنسبت 10 گنا زیادہ زیادتی شمار کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت اس بات کو قرار دیا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو قتل کرے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ہلاکت اور تباہی کی بات قرار دی کہ جس کے ڈر سے یا جس کے شر سے اس کا ہمسایہ بھاگ جائے اور وہ جگہ ہی چھوڑ جائے۔ پڑوسی کو اذیت دینا اس قدر خطرناک کام ہے کہ انسان جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں رسوائی ہی رسوائی ہے کہ جس کے پڑوسی اس کی اذیتوں اور تکلیفوں کا شکار ہوتے ہوں۔ اسی طرح انسان جہاں اپنے طرز عمل کو درست کرے اور کسی کو اذیت نہ دے، وہاں اگر کسی اور کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس موقع پر پھر کیا طرز عمل اختیار کرے؟ ایسے میں انسان نمبر 1 حسن سلوک کے ساتھ دوسرے کا دل جیتے اور اس کو سیدھی راہ پر لائے، برائی کے جواب میں بھلائی کرے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو، یعنی کسی کے برے سلوک کے مقابلے میں اچھا سلوک کرو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، کہ تمہارے اور اس کے درمیان اگر کوئی عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، تو وہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ دلی گہرا دوست بن گیا۔ اس لیے جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں وہ انشاءاللہ خیر پائیں گے، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ بات نہیں ڈالی گئی مگر ان لوگوں میں جن کے اندر صبر ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بات نہیں پائی جاتی، نہیں ڈالی گئی مگر ان کے اندر جن کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ یعنی یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور پھر آپ جواب میں اس کے ساتھ اچھا کریں، لیکن ایسا کرنے والے
بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو برے پڑوسی کے شر سے بچنے کے لیے ایک طرف جہاں انسان کوشش کرے وہاں دوسری طرف دعا بھی کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من جار السوء فی دار المقام، مقامی پڑوسی کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ مسافر پڑوسی سے تو آدمی جس وقت جدا ہونا چاہے ہو سکتا ہے، لیکن جو رہائشی ہو اس سے جدائی مشکل ہے، اور چونکہ دن رات کا ساتھ ہوتا ہے اس لیے انسان کے لیے ایک مسلسل اذیت اور ایک بے چینی اور اضطراب کا باعث بن جاتا ہے یہ سب کچھ۔ تو اس لیے خصوصی طور پر انسان کو اچھے ہمسائیگی میں جانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اچھے ہمسایوں کے ملنے کی، اور پھر اچھے خوش قسمتی کی علامت بھی یہی ہے کہ انسان کا ہمسایہ اچھا ہو، تو اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو انسان کو دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اچھے پڑوسی کی رفاقت میسر آئے، اور پھر صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی، جیسے حضرت آسیہ نے دعا مانگی تھی کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس اپنے قریب جنت میں گھر بنا دے، یعنی مجھے تیرا قرب چاہیے، تیرا ساتھ چاہیے، تیری محبت چاہیے، تیری رضامندی چاہیے۔ اسی طرح دنیا میں بھی صالح دوست اور صالح جلیس کی دعا کرنی چاہیے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں جب شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر۔ یعنی خصوصاً انسان جب کسی نئے شہر میں جائے، نئی جگہ پر جائے، کسی نئی ویسینٹی میں جائے تو اس وقت یہ دعا کرے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو درداء ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عطا کر دیا، آپ کو عنایت کر دیا، یعنی آپ میرے قریب آ بیٹھے اور آپ سے فوراً ایک تعلق قائم ہو گیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ تیری طرف سے جو بھی خیر مجھ پر نازل ہو میں اس کا محتاج ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مدین اچانک پہنچے تھے اور وہاں وہ کسی کو بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کتنا بہترین گھرانہ دیا، کیسے اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے کہ زندگی میں اس کو اچھے دوست اور اچھے ساتھی ملیں، تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ برے پڑوسی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها واذا رأى سیئة اذاعها۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی کر رہا ہو، اور وہ میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور میری ہر برائی کو نشر کرتا جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، برے ساتھی سے، اور مستقل رہائش کے برے پڑوسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، کیونکہ برے لوگوں کے بیچ میں انسان کو طرح طرح کے خطرات لاحق ہوتے ہیں، انسان کی عزت جان مال محفوظ نہیں ہوتا، جبکہ اچھے پڑوسی ان سب چیزوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، بلکہ خیر میں اور آگے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح ظالم لوگوں کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور ہمسائیگی کی دعا کرنی چاہیے۔
اس سلسلے میں بہت خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی پر کوئی ایسا حاکم ہو جس کی سخت گیری اور ظلم سے وہ ڈرتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے: اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کلی جارم من فلان ابن فلان واحزابہ من خلائقک ان یفرط علی احد منہم او یطغى عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت۔ اے اللہ، 7 آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب، تو میرا پڑوسی بن جا، یعنی میرے لیے پناہ بن جا، فلاں بن فلاں کے اور اس کے گروہ کے مقابلے میں جو تیری مخلوق میں ہیں، اور اس بات سے روک دے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ پر زیادتی کرے یا وہ سرکشی کرے۔ تیری پناہ بہت مضبوط ہے، تیری تعریف بڑی شان والی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اچھے پڑوسی، اچھے ساتھی، اچھے دوست عطا کرے، تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولم أكن بدعائك رب شقيا